ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم المقام، قابل قدر صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذۂ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، آج کے اس چمنستان مہک کے چہچہاتے پروانوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر لب کو شائع کرنا چاہتی ہوں وہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. بے پرسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بے بانگے دہل اور دنگے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے: اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرندے و پرندے تمہارے اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے: ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا تم اس سے بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حیات و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو. فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شہر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیزیں تم سے کم کما سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی ہے: اگر ایمان اور کام کی باتیں بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمان کی صفات دینی خصوصیت کا حامل ہو. لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوڑے تو سونا بن جائے، دس کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو عزت و شرافت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بھوتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرمانروا کا پرستار ہو، چندے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے. کسی عارف باللہ نے سچ کہا ہے: من کان للہ کان اللہ لہ. حضرات، مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ایمان سے قصد اور حقیقی معرفت کا کوئی نام و نشان ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندر میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہاں کے رخ کو موڑ دیتا تھا آج ہاں کے تھبیڑے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالات یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے. کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ فلاقت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی و ضب و حال اس کی قسمت بن گئی ہے. مولا حال نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے. گھٹا سر پہ اخبار کی چھا رہی ہے، فلاقت و سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. حاضرین، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں ایمان کا پاس و لحاظ نہیں، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے. مسلمانوں کی وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ اطاعت اور اخلاص و للہیت نہیں ہے. کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندازن ہے، لیکن ہم ہے کہ خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. علامہ اقبال نے خوب ترجمانی کی: وہ معزز زمانے میں
सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। शायरा असरफ हक के हाथ लिखा मंसूर के इस शेर के साथ